جی اب لے رہا ہوں لائن پہ سے. ٹھیک لے ہو نور حسن کو. جی نورہن پہ لگاتا ہوں. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن لگاؤ. پر بنے رہی. چپائی The لگاؤ. person you are speaking with has put your call. تو آیا تھا کیا ابھی؟ جی ہیلو. عبداللہ آواز دے دیا. جی نور حسن صاحب بات کر رہے ہیں. ہلو ہیلو جی نور حسن صاحب. جی کون؟ جی انیس احمد بات کر رہا ہوں. جی اچھا جی ہمارے کوئی ساتھی لائن پہ ہے, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں مسئلے پہ کچھ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے؟ ٹائم تو کسی کام میں تھا میں. اچھا تو ابھی پھیرا ٹائم نہیں ہے. ڈالنا ہوگا نور حسن بھائی. ہیں؟ میں پھیرا ڈالنا ہوگا, پھیرا گاڑی کا. کون بول رہے ہیں آپ؟ میں محمد طیب قاسمی حنفی دیوبندی. اچھا اچھا, محمد طیب قاسمی حنفی دیوبندی. جی خیریت تو ہیں آپ؟ جی کہاں سے ہیں قاسمی صاحب؟ میں نوگامہ سادات ضلع امروہہ مراد آباد کے اچھا قریب. اچھا اچھا, جی 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 دیوبندی صاحب. جی بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے حوالے سے آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ کا کیا ہے, آپ اپنا بتا دیں پہلے. ارے یار مجھے تو آپ سے جاننا ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے بھائی, یہ پتہ کرنا ہے. آپ کا کیا موقف ہے آپ بتائیے نا پہلے. آپ کا کیا موقف ہے؟ جی آپ میرا تو بتائیے آپ کا موقف کیا وہی ہے جو موقف ہے. قرآن کریم میں موجود ہے. اچھا لفظ موقف ہے یا موقف؟ موقف اور موقف دونوں مستعمل ہیں. اچھا درست کون سا ہے؟ دونوں کے استعمال کی وجوہات ہیں میرے پاس, لیکن یہ اچھا ہے کہ اگر میں وجوہات بتانے پایا تو ٹائم جو ہے تھوڑا جو ہے ضائع ہو جائے گا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو ضروری اور اہم باتیں ہیں وہ جلد از جلد ہو جائیں آپ کے اور ہمارے مابین, ٹھیک رہے گا؟ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو نہیں مانتے؟ نہیں الحمدللہ میں اختیار کو مانتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا تو پھر الحمدللہ. جھگڑا کائے کا ہے؟ ہاں جھگڑا کائے کا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں. تو آپ جھگڑا کیوں کر رہے ہو پھر؟ میں جھگڑا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے خلاف ہے. اچھا اختیار کس نے دیا رسول اللہ کو, یہ بتاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کس نے دیا, یہ مسئلہ نہیں ہے میرا آپ سے سوال تو آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ مختار کل مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اختیار یا کسی اور نے دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے سوا ہر انسان کو اختیار کون دیتا ہے؟ ہر میں آپ ہستی سے کو جاننا اختیار چاہتا ہوں. کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہی اچھا کے دم سے پوری دنیا قائم ہے, آباد ہے, شاد ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو آپ؟ تو اب آپ نے ناپا ہے حضور کا اختیار, کہ اللہ نے حضور کو کتنا اختیار دیا ہے, اللہ اتنا اکبر نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں حضرت؟ سیدھے سادے انداز میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنا نظریہ اور اپنا کانسیپٹ رکھ دیجئے, اپنا عقیدہ رکھ دیجئے. تو سبق رٹ کے آئے ہو مجھے لگ رہی ہے. اللہ میں سبق رٹ کے نہیں آیا, اور سبق رٹ کے نہیں آیا جناب. میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اور ہاں بات کروں گا میں. آپ بھی دلائل دیں گے, میں بھی دلائل دوں گا, تو انشاءاللہ دلائل دونوں طرف سے جب دیے جائیں گے تو ایک نچوڑ سامنے آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو حق کے قریب زیادہ بات ہوگی انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. اچھا پھر تمہارے مولویوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو, ہمارے آقا کو بے اختیار کیوں بولا؟ جب تمہارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار عطا کیا ہے, ارے میں اس بات پہ نہیں بول لیا, وسلم کو اختیار عطا کیا, جب تمہارا یہ عقیدہ ہے, میں نے یہ بات سوال کے زمرے میں نہیں کہی. مولوی خاموش. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا کیا ہے, ارے میں نے اس زمرے میں یہ والی بات نہیں کہی. کا انکار کیوں کیا؟ میں انکار کر رہا ہوں کہ ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ ہم نہیں مانتے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے تم مانتے ہو.
ارے بھائی ابھی تو تم بول رہے تھے کہ ہاں ارے ہم تو حضور سے یہ تو الگ الگ باتیں ہیں. آپ سوال کو جو ہے سمجھے میرے. آپ نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کہ نبی کو اختیار کس نے دیا ہے. میں بولا جو سب کو اختیار دیتا ہے. مجھے چلنے پھرنے کا اختیار دیا, کھانا کھانے کا اختیار دیا, پانی پینے کا اختیار دیا, اور اسی طریقے سے جو ہے قدم سے قدم اٹھانے کا اختیار دیا. یہ تمام اختیارات مجھے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. تو میں بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا. پڑھ کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تم کو. اب یہ بتائیے مجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے آپ کا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا کیا ہے. یعنی مختار کل ہے وہ. اچھا کس انداز میں مختار کل مانتے ہو ذرا وہ بھی؟ ارے وہ تو میں تم سے ہی معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. آپ ذرا واضح کیجیے اپنا موقف, اپنا نظریہ. میں یہی تو پتا کرنا چاہوں, مجھے نہیں پتا آپ کس انداز سے مانتے ہیں, کس انداز سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے شریعت پر ان کو اختیار عطا کیا, اور جس کے لیے جو چاہے وہ عطا کرے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چاہے وہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ تو اس کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ جب اپنے ولیوں کی بات کو نہیں ٹالتا تو اپنے محبوب کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ بے شک بے شک. یہ بتائیے کہ جو خود مختار نہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رہا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ اختیار کو نہیں مانتا. جو خود مختار نہ مانے, جو خود مختار نہ مانے, اس کا کیا حکم ہے؟ اب تو مجھے یہ بتا دے, تمہارے مولویوں نے, ارے یار مولویوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں بھائی, مولویوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. نور حسن بھائی مجھے یہ بتائیے, آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی خود مختار نہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, انکار کر دے, تو وہ کون ہے؟ یہ دیوبندی مولوی ہے کے متعلق آپ کیا حکم لگائیں گے؟ بتاؤ تو صحیح یار. آپ کیوں ادھر ادھر جو ہے ڈر کیوں رہے ہو, گھبرا کیوں رہے ہو حکم بیان کرتے ہوئے؟ اتنا بڑا حرامی ہے کہ یہ ہمارے نبی کے اختیار کا انکار کر رہا ہے. ارے تم مختار ہونا تم ثابت تو کرو. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حکم تو بیان کرو. اللہ کا امتی ہے, رسول اللہ کا غلام ہے, یہ اس کا دعویٰ ہے. یہ کلمہ گو ہے, اس کا یہ دعویٰ ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ حکم تو بیان کرو. رسول اللہ کی شان میں یہ گھٹیا باتیں کرتا ہے. الحمدللہ میں گستاخ نہیں ہوں. میرے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ادنا سی گستاخی بھی موجب کفر ہے. سنی بھائی بھی کہتے ہیں کہ یار تم دیوبندی. ارے یہ بتائیے مجھے, یہ بتائیے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ حکم بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا کہ خود مختار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہ مانے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات کر سکتا ہے. الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے. دنیا دیوبندیت میں ابھی تک کسی دیوبندی عورت نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو نور حسن سے تسلی کے ساتھ تسلی بخش بات کر لے, جواب دے دے. اچھا, یہ جملہ تم نے کتنی مرتبہ ہر ویڈیو میں اور ہر مناظرے میں ذکر کیا ہے, میں مان تو رہا ہوں. ارے تم بہت بڑی پہنچی ہستی ہو بھائی, تمہیں کون لگ جائے گا؟ تمہیں دنیا دیوبندیت کیا پوری دنیا انسانیت میں نہیں ہے جو تمہارا مقابلہ کر دے؟ وہ بھائی میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کر رہا آپ سے گفتگو, میرا مقابلہ نہیں ہے. میں آپ کا نظریہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, وہ آپ نے بیان کر دیا. اب مجھے حکم بتا دیجئے کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہ مانے اس کا کیا حکم ہے؟ میں تو نہیں لگا رہا حکم, میں کوئی عالم تھوڑی ہوں کہ میں مفتی تھوڑی ہوں کہ میں. تو حکم بتا دو علماء کا. تو بعد میں لگے گا. ارے حکم بتا دو نا علماء نے جو لگایا. کوئی بندہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہ مانے, پھر تم نے یہ کیسے کہہ دیا نا کہ گستاخی کر دیا؟ پہلے حکم بیان کرو, اس حکم بیان کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں میں واقعی گستاخ ہوں یا نہیں. یہ بتاؤ, خود مختار جو نہ مانے, میری بات سنو, جو بندہ خود مختار نہ مانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ اور مولوی تو لڑنا آیا ہے یا بات کرنے آیا ہے؟ دیکھیے آپ ادب اور احترام کے دائرے میں بات کیجئے. نور حسن بھائی, میں بھائی بھائی کہہ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ سے صرف حکم معلوم کر رہا ہوں, اور آپ کو حکم کا پتہ ہے, آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو میری بات کو سنے گا, میں تیری بات کو آپ کی سنوں گا. میرے بڑے بھائی, میں آپ کی سنوں گا. دیکھو بہت پیار محبت سے بات کر رہا ہوں, میں سنجیدگی سے, میں آپ کا ادب و احترام کر رہا ہوں. تو میری بات سن لے, میں تیری بات سن لوں, بات اسے کہتے ہیں. جی اچھا, ایسے کیا تو بھی بول لیا میں بھی بول رہی ہوں, دونوں طرف سے بڑبڑ ہوتی رہے گی تو بات ہوگی کیا؟ ہاں تو بتائیے. چلو میں خاموش ہوں. اب مجھے آپ یہ بتائیے جناب, اب مجھ سے کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بولنے دو. میں نے کہا نا آپ بولتے رہیے, مجھے بس حکم سمجھا دیجیے. اس کا حکم کیا ہے جو انکار کر دے؟ میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے یہ جواب دیجیے. تمہارے گھر کے مولویوں نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کیا ہے, وہ لکھا ہے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں,
کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں، اور ایسا بے ادبی والا جملہ استعمال کیا جیسے کسی چھوٹے انسان کو بولا جاتا ہے، اسے جس کا نام، جن کا بھی نہیں لکھا، جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی بات کا اختیار نہیں۔ کتنے اختیار کا انکار کیا انہوں نے؟ کتنے تنگ الفاظ ہیں، ہے کہ نہیں یہ بتاؤ تم؟ ہاں اختیار کا انکار کیا ہے، یہ لفظ بھی بتاؤ کہ یہ کتنے تنگ الفاظ ہیں، کتنے تنگ لفظ ہیں۔ ہاں ہاں یہ بتائیے اختیار کا انکار کرا، ہاں کیا ہے، کیا کہ نہیں؟ اختیار کا انکار کر دیا تو وہ کیا ہوئے؟ ارے پھر وہی بات کہ ہوئے کیا ہوئے؟ ارے تو حکم بیان کرو نا بھائی، ڈر کیوں نہ ہو تم یار؟ بہت دیر ہو گئی تمہیں یار بات کرتے کرتے یار، حکم نہیں بیان کر رہے، حکم لگاؤ نا۔ جو اختیار کا انکار کرے اس پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ تو اب مجھے یہ بتا دو کہ تم ایک طرف تو حضور کا اختیار مانتے ہو، دوسری طرف تم… ارے میں نہیں مانتا تبھی تو پوچھ رہا ہوں، میں نہیں مانتا۔ آپ نے میری گفتگو کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اللہ نے بتاؤ وہ اختیار کون دیتا ہے، تو میں نے کہا اللہ دیتا ہے۔ کیسے جاہل آدمی ہو تم، کیسے ارے جاہل آدمی ہو تم؟ میں نے کیا کہا؟ آپ ہمارے علماء کو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اختیار کا انکار کیا ہے، تو اب مجھے بتائیے تو ہمارے علماء کیا ہوئے، اور اختیار جس نے اختیار کا انکار کیا ہے وہ کیا ہوئے؟ اچھا تم نے تو ابھی اقرار کیا تھا کہ ہاں میں حضور کا اختیار مانتا ہوں۔ ارے یار تم سمجھے نہیں یار، اس پہ کیوں گھما رہا ہو؟ سیدھی سادی بات ہے، میں آپ سے کیا معلوم کر رہا ہوں، آپ اس طرف نہ جائیے۔ تم نے 3-4 پھیرے لگا دی تھی جس کی وجہ سے تمہارا دماغ ڈیمیج ہو رہا ہے جناب۔ یہ بتائیے کہ کوئی اگر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہ مانے، آپ کی خود مختاری کا انکار کرے، اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تم نے خود بولا تھا کہ میں ہاں حضور کا… ارے یار وہ تو بولا، آپ یہ بتائیے اب میں کیا معلوم کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مختار نہ مانے وہ بتائیے اس پر حکم کیا لگے گا؟ خود سے مطلب خود سے مراد تمہاری خود سے مراد یعنی تمام اختیارات کا انکار کرے، یعنی جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ خود مختار نہیں ہے، یعنی تمام اختیارات نہیں دیے گئے ان کو، یعنی وہ مختار کل نہیں ہے۔ ارے جاہل ہو یا کون ہو تم؟ ابے بہت دیر ہو گئی تجھے، ادب و احترام کے دائرے میں بات کر، ورنہ میں گاڑی کے جو ہے نا تجھے ٹھکانے لگا دوں گا، سڑے گا تیرا آٹو ہے ہاتھی کا بچہ جو تو چلاتا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تجھے بے ادبی پہ آتے ہوئے، تمیز کے دائرے میں اور امتیاز کے دائرے میں تو جواب نہیں دیتا اور گھبرا رہا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو جانتا نہیں مجھے، میں علمی جنگ چھوڑ دوں گا اور جسمانی جنگ لڑوں گا اور آگے تیری قبر کھود دوں گا، جانتا نہیں تو مجھے؟ بدتمیز کہیں کا نالائق۔ کون ہے تو؟ ارے میں محمد طیب قاسمی حنفی دیوبندی ہوں، بتا کیا کرے گا؟ جاہل کہیں کا نالائق۔ اتنی دیر ہو گئی، پیار محبت سے بھائی 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 کر کے بات بتا رہا ہوں، زیادہ بولنا آتا ہے کہ تجھ سے؟ دماغ زیادہ عمر ہو گیا بے؟ اب دماغ زیادہ عمر ہو گیا، جواب دے اس کا، جواب دے۔ جواب دینے سے کیوں کترا رہا ہے تو؟ مجھے بتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مختار کل نہ مانے اس پر کیا حکم لگا گا؟ یہ حرام کی اولاد، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمجھے کیا یہی انداز ہے بات کرنے کا؟ ارے بات کرنے کا انداز تو نے خراب کیا ہے، ریکارڈنگ گواہ ہے، میں کل کو یوٹیوب پہ ڈالوں گا، تجھے تیرے لوگ بھی جو ہے نا جو ہے گندا گندا کہیں گے۔ بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے، میں ادب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں، پیار محبت سے بھائی بھائی، کبھی ناجائز اولاد کے، کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے، ابے سن، ابے مولوی، ابے یہ، ابے فلاں، ابے ڈھمکانا، بات کرنے کا تیری اما نے سلیقہ نہیں سکھایا تجھے؟ جاہل آدمی، جاہل بالکل جہالت ہی زیادہ پیدا ہوا ہے، تو یہ بتا حکم کیا لگاوے گا؟ نالائق کہیں کا جاہل۔ ہمارے نبی کی شان نظر آتی ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم، ابے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختار کل نہ مانے اس پہ کیا حکم لگائے گا؟ ڈر کیوں رہا ہے بوبت؟ ہلو تو یہ دعویٰ دکھا انیس بھائی جی، حضور کو خود مختار، انیس بھائی بتائیے۔ ایک منٹ، آپ جو ہے ارے مجھے بات کرنے دو، آپ حکم دیوبندی ملا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے کس علماء نے یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہیں، اپنے آپ مختار ہیں، اللہ کے بغیر اختیار دیے خود مختار ہیں؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے جو اختیار کا انکار کرے یہ بتاؤ۔ بہت کرتے ہو یار۔ اچھا نظریہ بیان کرو، نظریہ مجھے۔ تو یہی سوال آ رہا ہے، سارے کل مانتے ہو؟
मुख्तार मानते हो? खुद मुख्तार ना माने, हाँ। खुद मुख्तार ना माने तो खुद मुख्तार से मुराद, मैं इसीलिए तो तेरी पूछ रहा था। हाँ बता, तेरी खुद मुख्तार से क्या मुराद है? तो खुद मुख्तार से, खुद मुख्तार से मेरी मुराद वो अकीदा है जो तुमने क्लेम कर रखा है। यानी तुम ये कहते हो, तुम्हारे जो है उलमा ये बतलाते हैं, मैं उसकी तस्दीक चाह रहा हूँ आपसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया और आखिरत दोनों जहानों के तमाम मामलात के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। क्या यही अकीदा है तुम्हारा? जो भी मेरे नबी को अल्लाह ताला ने दिया है उसमें वो यार मेरा अकीदा सुन ले पहले। अच्छा मेरा अकीदा सुन। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो भी दिया, आला दिया, अजवाज दी आला, औलाद दी आला, साथी दिए आला, शहर दिया आला, हर चीज, हर सिफत, हर नहज, हर तरीका, हर किरदार मेरे नबी आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आला दिया। ऐसा दिया कि आलायत का फिर उसके बाद तसव्वुर ही नहीं है जनाब। मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें, अब सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें इतनी खूबसूरत आंखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, समझ ले कि अल्लाह के खजाने में यही खूबसूरत आंखें थी जो नबी को दे दी अल्लाह ताला ने। इसके बाद खूबसूरती का तसव्वुर नहीं, मुंतहा दर्जे की तसव्वुर है खूबसूरती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मेरा अकीदा है, मुझे ये बता कि तेरे बाबे जो ये कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, और तेरा जो ये नजरिया है, बयान भी किया तूने बातों बातों में कि तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगर कोई इस दावे का इनकार करे, इस अकीदे का इनकार करे तो वो क्या होगा? कि जो भी इख्तियार अता किए हैं उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार हासिल है। जो भी, अब जो भी में बहुत कुछ आ जाएगा, जो भी यानी बहुत कुछ, यानी कुछ इख्तियार जो है ना भी दिए गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जो भी जिस चीज पर भी अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार अता किया, उन सब पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है, हमारे आका का इख्तियार है। मगर अब मुझे ये बता, अब ये बता, अभी सुन मेरी बात सुन, अब मेरी बात तो सुन ले, सुन। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज पे इख्तियार नहीं है। सुन, इंसान को मुझे बता, हर चीज पर इख्तियार नहीं है। जाहिल, अबे ओ तमीज के दायरे में बात कर। तुझे पता नहीं मैंने अभी क्या कहा था? ऑटो समीत या हाथी का बच्चा जो तू चलाता है, उस समीत मैं तेरी कब्र खोद दूंगा और उसमें दफना दूंगा तुझे अच्छे तरीके से। मैं, और तुझे जाने की भी जरूरत नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने बंदे हैं, मैं तुझे ठिकाने लगा दूंगा अगर गलती बातें करेगा, ये गलती भाषा इस्तेमाल। मैं तेरी खबासत का तुझे मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा। मुझे ये बता, क्या हर चीज पर इख्तियार नहीं है? तेरे कहने का तो मतलब ये हुआ फिर? अबे हराम की औलाद, वो तो तू है, वो तो तू है। अलमरउ यकीसु अला नफ्सी, आदमी अपने ऊपर कयास करता, दूसरे को अपने जैसा समझता, वो तो तू है ही। और ये तेरे बरेलवी लोग भी जो है तेरे बारे में दावे करते हैं कि हाँ वो ऐसा ही है। दो आदमियों को बहुत ही ज्यादा जो है वैसी निगाह से देखा जाता कि ये दो आदमी बिल्कुल फैब्रिकेट हैं, मनगढ़ंत हैं, बातिल हैं। इनको किसने बना दिया मुनाजिर? उनमें से एक तू है और दूसरा तेरा जो है भैया है जलालुद्दीन जहालुद्दी। मुझे ये बता हर चीज पर इख्तियार है नबी का, या जितनी चीजों यानी कुछ चीजों पर इख्तियार है? अब ये दावा चलेगा। अब ये पूछ रहा हूँ मैं तुझसे, तू मेरे नबी की शान पर उंगली उठाना है, ये बता। अबे नालायक कहीं के, मैं उंगली नहीं उठा रहा। अबे खबीज में उंगली नहीं उठा रहा, मैं खुद मैं उठी हुई उंगली को तोड़ना चाह रहा हूँ जो तुम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उठाई है। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले फरमाया था अपनी जुबान हक तर्जमान से, लोगों तुम इस तरह से मेरी शान बुलंद मत करना जिस तरह से ईसाइयों ने, पिछले लोगों ने अपने नबियों की शान को बुलंद किया, और ऐसा बुलंद किया कि उन्हें उलूहियत का लुबादा उड़ा दिया। उनमें वो सिफात मान ली जो सिफात मेरे अल्लाह के साथ खास हैं। हम ऐसी उंगली को तोड़ना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, भस्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं, और बिल्कुल शिराजा उसका बखेर देना चाहते हैं। जाहिल। हाँ, बहुत गुस्से में भरा हुआ नजर आ रहा है। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बता रहा है। मैं अपनी जान दाव पे लगा दूं नबी के लिए, मैं अपना माल दाव पे लगा दूं नबी के लिए, भस्म हो जाऊं, चल जाऊं, मिट जाऊं, फना हो जाऊं, नेस्तो नाबूद हो जाऊं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर, आपकी इज्जत पर, आपके तकद्दुस पर, आपकी अजमत पर जान दे दूंगा मैं।
تو کیا بات کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتا، تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار ہے یا بعض چیزوں کا؟ مجھے یہ بتا دے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار نہیں دیا. تو تیرے اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ جس چیز میں یہ تو ہوا، یہی تو مطلب ہوا نا کہ ہر چیز پر اختیار نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قابض کیا، کس چیز پر قابض نہیں کیا، کتنا علم دیا، کتنا نہیں دیا. حرام کے پلے تو ناپتا پھر رہا ہے کیا؟ یہ بتا مجھے پہلے. کیا ناپتا پھر رہا تو حضور کے علم؟ ارے ناپا میں نے نہیں ہے، ناپا تو تیرے بابا نے ہے. ناپا تیرے بابا نے ہے. الدولت المکیہ کتاب ہے تیرے بابا کی، اس میں علم بھی ناپا ہے اور اس میں یہ شان بھی ناپی ہے. اس میں باپا تیرا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا علم اور نبی کا علم ان دونوں میں ہیوج ڈفرنس ہے، فرق ہے. کیا فرق ہے؟ مثال دے کے سمجھایا، مثال دی ہے باقاعدہ تیرے بابا نے، احمد رضا نے. اس نے کہا ہے احمد رضا نے کہ نبی کا علم ایسا ہے جیسے چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر لے. 7 سمندر ہو اور اس میں سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر لے. اور اللہ کا علم ایسا ہے جیسے 7 سمندر. تو مجھے یہ بتا دے، چل علم پہ بات آ گئی، 2-4 فرق تو گنوا دے موٹے موٹے مجھے. اے بھائی بھاگ گئے. ابے تیری حرام کے پلے اب بھی گالی دے رہی ہے یہ تھوڑا. اب تیرا دماغ تو ویک نہ ہے. اب تجھے آگرے بھجواؤں کیا؟ کو بھگانے کی تیری تجھے آگرے جانے کی ضرورت ہے کیا؟ اب بنواؤں تیرے نام کا پرچہ؟ تیری اوقات ہے. اب تیرے نام کا پرچہ بنواؤں، تیرے نام کا پرچہ بنواؤں، لگواؤں گیریج میں گاڑی تیری، گیریج میں گاڑی لگواؤں تیری. اے بھائی وہ بات کرے گا نہیں کرے گا یا ایسی ہاتھ رہے لگا الٹی سیدھی باتیں زبان سے؟ خبیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، قبر پرست، مردہ خور، یہی ہے تیرا انداز. بہت دیر ہو گئی تجھے باتیں کرتے کرتے بے ادبی میں. اب مجھے یہ بتا ناپا تو تیرے بابوں نے ہے، مجھ پہ الزام مت لگا. میں نہیں ناپتا. بات سمجھ. یہ بتا کہ ہر چیز پر اختیار نہیں ہے، یعنی ہر چیز پر اختیار ہے یا نہیں؟ اب یہ بتا ہر چیز پر اختیار ہے؟ مار اور جلا سکتے ہیں یہ بتا. رسول اللہ کسی کو مار اور جلا سکتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مار اور جلا نہیں سکتے. نہیں. اچھا. اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ نے فلاں کو زندہ کیا، فلاں کو مار دیا یا فلاں کو مرنے نہ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی اتنی دور مت جا. اتنی دور مت جا. یہ تیری شکستی کی نشانی ہے، تیری ہار کی نشانی ہے، تیری بدتمیزی، بد کرداری، بدعنوانی، کم علمی، کم فہمی کی نشانی ہے. جاہل. جو تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اچھا ایک منٹ. اب ادھر ادھر کو کیوں بھپک رہا ہے تو؟ یہ بتا کہ ہر چیز پر میرے آقا کا اختیار ہے، ہر چیز پر، یعنی مختار کل ہے. کل کا مطلب ہوتا تمام. تجھے اپنے باپوں کے عقیدے کا ہی نہ پتا، تجھے کیا پتا ہوگا؟ وہ تو تو ہے المرویہ قیس والعالم سے پھر کر دیا تو نے اپنے اوپر حکم لگواتا جا. تو تمام پر ان کل پر حضور اختیار رکھتے ہیں. ان کل پر کے پلے پہلے ان کل پر کیا کل کو سمجھ پہلے شیطان کے پلے. جن باتوں پر جن چیزوں پر اب جن کا لفظ کیوں لگا رہا ہے؟ تمام چیزوں پر اختیار دیا نہ دیا؟ یہ بتا. تمام چیزوں پر اختیار دیا دنیا اور آخرت میں. اب تمام میں کیا کیا ہے؟ شیطان کے پتر ان تمام پر ان کل پر. مثال کے طور پہ 100 چیزوں پر، ایک مثال کے طور سے 100 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اب تو اپنے مسلک سے، اپنے دھرم سے پریشان ہے بیٹے. تیرے دھرم نے جو تجھے عقیدہ دیا نا وہ اتنا باطل ہے، اتنا فیبریکیٹ ہے. مختار کل ہونے کا عقیدہ نہ لایا تو ڈر رہا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. اب جس عقیدے کو دل میں لاتے ہوئے آدمی ڈرے، کیا وہ عقیدہ ہو سکتا؟ وہ عقیدہ نہیں، وہ فطور ہے. اس کو فطور کہا جائے. اب خبیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہو اور مختار کل مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو. اے بھائی اب یہ بتا، مجھے روایت کے اندر آتا ہے. اب میں روایت پڑھوں گا. آجا تو ادھر ادھر کو بھاگ رہا نا، میں روایت پڑھوں گا، روایت سے تیری چکست کراؤں گا میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، نہ اپنی کتاب کی بات کہوں گا، میں صرف وہ بات نقل کر رہا ہوں جو مواعظ نعیمیہ میں نعیم الدین مراد آبادی نے نقل کی ہے. بات سمجھ پہلے سن لے اچھے طریقے سے. کیا روایت ذکر کی ہے انہوں نے کہ علی میں تیری تقدیم چاہتا تھا، میں تیرا پہلے نمبر چاہتا تھا، پہلا نمبر، لیکن کیا کروں، میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے تیری تقدیم کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو مقدم کر دیا.
आगे समझ में भाग तो नहीं गया? मेरी बात नहीं सुनेगा तू। अब इसका जवाब दे मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा, मांगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल होते, अव्वल तो आपको जरूरत ही क्या थी दुआ करने की। दूसरी बात यह है कि दुआ अगर चलो कर भी दी थी तो फिर वो चीज मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा दावा है मुख्तार कुल, और मुख्तार कुल की डेफिनेशन ये है कि तमाम चीजों पर जिसको इख्तियार दिया गया हो। तो मुझे ये बता, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा क्यों बने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकौल नईमिया के अली की तकदीम क्यों ना करा सके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये तू मेरे नबी की जात पर उंगली उठा रहा है। अबे वो खबीस, ये मैं उंगली नहीं उठा रहा, ये मैं उंगली तोड़ रहा हूँ जो गुलू पर चल रही थी। गुलू पर दिखाऊं तुझे हदीस? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसे थे जिनकी तालीम ये थी, आप फरमाया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी शान को ऐसा बुलंद मत करना कि मेरे अंदर तुम वो सिफात मान लो जो सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ खास है। अब तमाम चीजों पर इख्तियार किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है। और तेरे पापा ने भी यही तर्जमा किया है जिसकी वजह से तू घबरा रहा था। लैसा लका मिनल अम्रि शै, अहमद रजा का तर्जमा है, उठा करके पढ़ ले खतरुल ईमान के अंदर कि ए नबी तेरे हाथ में कुछ नहीं है। उसने ऐसे तर्जमा करा, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, यानी तुम्हें इख्तियार नहीं है। अब बता, तू हुक्म बयान करते हुए डर रहा है, तू नहीं बयान कर रहा, तू डर रहा है, लेकिन तेरे उलमा बयान करते हैं कि जो मुख्तार कुल ना माने वो काफिर है। लिहाजा तुम्हारी खुद की इबारत से, तुम्हारे खुद के अकीदे से, तुम्हारे खुद के नजरिए से तुम्हारा अहमद रजा क्या ठहरा? काफिर ठहरा। चल लगते तेरे बस की बात नहीं है। ऑटो चला, हाथी के बच्चे जरा फेरे डाल, तू चादर ओढ़ के सो जाया कर, खाना पीना किया कर, कभी चल दिया मुनाजरा करने उल्लू के चरखे, तुझे पता नहीं अलिफ से बे, चल दिया बड़ा भारी, इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा, तमाचे इतना खींचूंगा, ये ऑटो तक चलाना भूल जाएगा। खबीस कहीं के जाहिल है, आवाम को गुमराह करता। बड़े बड़े यही जुमला रट रखा तूने, मारूंगा पकड़ के नालायक, चल रख फोन जाहिल कहीं के। भाई इधर कहो, इससे बात नहीं हो रही, खबीस कहीं का जाहिल, अंदाज से बात करता नालायक। अनिल भाई फोन काट दूं? आप फोन काट दो, बदतमीज आदमी ये नालायक।